سر میرا سوال یہ تھا کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہا یہ گیا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی زندگی میں پرائورٹی پہ نہ ہوں. تو سر اب ایک طرف آپ نے بتایا کہ خدا کے مالک ہونے کو نہ ماننا جو ہے وہ شرک ہے. تو اب سر یہ بھی ایک شرک کی فارم نہیں ہے؟ جسٹ لائک کہ اگر ہم پرائورٹی میں خدا کو نہیں رکھ رہے تو ہم کسی کو معاف نہیں کر پا رہے. وہ تمام کے تمام جو قوانین ہیں جو کہ خدا کی صفات بھی ہیں، وہ اگر ہم اپنی ذات میں امپلائی نہیں کر رہے تو وی ڈونٹ فال انٹو دا کیٹیگری آف اے مسلمان. اصل میں خدا کے ساتھ خدا کو ہم سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر، میری والدہ اس وقت ہسپتال پڑی ہوئی ہیں اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ان کو ایمرجنسی ہے، کوئی میری مدد کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری نماز کو تم قضا کر سکتے ہو، والدہ کی خدمت کر لو. وہاں ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے خدا کو چھوڑ دیا ہے. ایمرجنسی ہو، اس طرح کے حالات ہوں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور دیکھو تمہارا بچہ کھیل رہا ہے اور ادھر سے سانپ آ رہا ہے، تو پہلے بچے کو بچا لو، سانپ مار لو یا اس کو بھگا دو اور پھر نماز پڑھو. یہ بیلنس رہنا چاہیے. ہم جب دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو خدا نے ہمیں اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں حفاظت کی بھی ضرورت ہے، ہمیں بچوں کو بھی بچانا ہے، اپنی زندگی بھی گزارنی ہے. اس زندگی کو گزارتے ہوئے، پوری زندگی میں کھانا کھاتے ہوئے، روزی کماتے ہوئے، دنیا کے سارے کام کرتے ہوئے ہمیں خدا کے احکام کی پاسداری کرنی ہے. خدا کو ترجیح دینے کا مطلب صرف اتنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ساری دنیا کو چھوڑ کر کسی کونے میں جا کر بیٹھ گئے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. میں نے 24 گھنٹے کام کرنا ہے، اس 24 گھنٹے میں سونا بھی ہے، اس میں کمانا بھی ہے، اس میں کوئی دین کی خدمت بھی ہے، اس میں نمازیں بھی ہیں، اس میں روزہ بھی ہے. اس سب کچھ کو خدا کے قانون کے مطابق کرنا ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا کو چھوڑ کر ایک جنگل میں جا کر بیٹھ جائیں. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے. تو آپ جب ہم اپنی زندگی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے. وہ روزی کمانے نکلا ہے اس خدا کی کائنات کے اندر. خود اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو بار بار آپ کو یہ حکم ملے گا کہ جاؤ اللہ کا رزق تلاش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک نظام ایسا بنایا کہ جس میں ہم نے کما کر کھانا ہے، تو وہ چلے گا، اس کے بغیر نہیں ہے. تو خدا کی ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں جب بھی دکان میں بیٹھا ہوا ہوں، میں تولنے لگا ہوں تو پورا تولوں، میں بولنے لگا ہوں تو سچ بولوں، میں دیکھ رہا ہوں تو اچھی چیز دیکھوں، گناہ والی چیز نہ دیکھوں، میں کوئی ہدف بناتا ہوں تو وہ ظالمانہ برا ہدف نہ ہو. تو آپ نے خدا کو ترجیح دے دی، ایک ایک چیز میں خدا کو ترجیح دے دی. یہی اس بات کا مطلب ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جی سر، تھوڑا سا اس میں اس طرح سے جی کھول کے دیکھیں. اس میں یہ تھا سر کہ فار ایگزامپل میں ایک جگہ پہ کھیلنے کے لیے گیا اور رات گزر گئی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا اور ہم لوگ کھیلتے رہے، ٹھیک ہے. اور جس پیشنیٹلی میں نے وہ پوری گیم کھیلی کہ مجھے وقت گزرنے کا بھی احساس نہیں ہوا. اور آن دا ادر ہینڈ میں فرض کے بعد سنت پڑھتے ہوئے تھوڑا سا ایک سستی آ رہی ہے اور وہ آ رہی ہے. تو سر یہ بھی تو ایک پریفرنس کا وہ نہیں آ جاتا کہ یہاں پہ میری پرائرٹی میں شاید خدا بہت نیچے ہیں، یا تو یہ کہاں فال کرتا ہے؟ جی بہت اچھی بات ہے. اگر آپ نے گیم کھیلتے ہوئے خدا کو فراموش رکھا، بالکل بھول گئے اور اس کے اندر ایسے ناجائز کاموں میں پڑ گئے، تو پھر تو آپ نے خدا کو ترجیح نہیں دی واقعی. لیکن یہ بات میں نے پچھلی دفعہ عرض کی تھی کہ مزاجوں کا فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ اس معاملے میں بہت نیک ہوتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرنے میں، خدمت خلق جس کو ہم کہتے ہیں، یا لوگوں کے کام آنے میں، یا مثلا مسجدیں ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے کوئی 30-35 مسجدیں ہیں جو ان کے کنٹرول میں ہیں. تو یہ اپنا رنگ ہے اور ان کا دل نمازوں میں نہیں لگتا، لیکن وہ فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں. کوئی ایسے ہیں میرے جاننے والے جو روزے ہی رکھتے رہتے ہیں. جب دیکھو یار کھانا نہیں کھاؤ گے، یار روزے سے ہوں، وہ روزے رکھتے رہتے ہیں. میں ایک صاحب کو چھیڑتا ہوتا ہوں کہ آپ لگتا ہے ساری زندگی کفارے ہی میں گزاریں گے، اکثر روزے میں ہوتے ہیں. تو اب یہ مزاج کا فرق ہے.
ایک آدمی بس فرض نماز پڑھ رہا ہے. وہ ایک خاتون کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بھئی دو خواتین ہیں, ایک جو خاتون ہے وہ نمازیں تہجد پڑھتی ہے, ہر روز روزہ رکھ رہی ہے, لیکن ہمسائے بڑے تنگ ہیں, تو آپ نے فرمایا دوزخ میں جائے گی. اور دوسری کے بارے میں پوچھا کہ بس وہ فرض روزے رکھتی ہے, فرض نمازیں پڑھتی ہے, لیکن سب کے ساتھ حسن سلوک ہے, ہمسایوں کے ساتھ رشتہ دار, آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی. مطلب کیا ہوا کہ ہمارے اصل میں ہم نے پاکستان ہندوستان میں ایک خرابی ہے, ہم مذہب سمجھتے ہی نماز روزے کو ہیں, اس کے علاوہ کسی چیز کو مذہب سمجھتے نہیں ہیں. یہ بہت بڑی خرابی پیدا کر دی ہم نے. ساری زندگی 24 گھنٹے جو ہم گزارتے ہیں وہ مذہبی ہے. اگر میں نے دیانتداری سے تولا ہے, سچ بولا ہے, چغلی نہیں کھائی ہے, غیبت نہیں کی ہے, مہمان کی اتنی خاطر دعا کر دی ہے جتنا اس کی تکریم اور اس کی عزت کا تقاضا ہے, ہمسایوں کو کوئی تنگ نہیں کیا, تو میں 24 گھنٹے خدا کا بندہ ہوں. یہ تصور ہم نے خراب کر دیا. اس کے بعد ہم صرف نمازی پیدا کرتے ہیں, صاحب اخلاق صاحب سیرت لوگ پیدا ہی نہیں کرتے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو آپ جب 24 گھنٹے میں جو بھی آپ کا مزاج ہے اس کے لحاظ سے جو نیکی کر رہے ہیں اور باقی جو فرائض ہیں پورے کر رہے ہیں, تو آپ پورے مومن ہیں, کوئی کمی نہیں ہے. ابو بکر صدیق, حضرت عمر, وہ دیکھیے کہ سیاست میں وہی کام کر گئے جو ہو سکتا ہے کہ ابو ذر غفاری اپنے مسلح پر کرتے ہو. تو یہ کوئی فرق ہی نہیں ہے. اب وہ ایک آدمی میدان جنگ میں ہے تو اللہ نے کہا کہ تہجد چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں, میدان جنگ میں ہو, نمازیں جمع کر لو, کیونکہ میدان جنگ میں ہو, سفر میں ہو تو نمازیں جمع کر لو. خود خدا نے یہ نظام بنایا ہے, تو اس لیے آپ اس میں نہ گھبرائیں. ہاں, آپ نے اگر بے ایمانی کر دی ہے, کوئی خدا کا قانون توڑ دیا ہے, کوئی خرابی میں چلے گئے ہیں, اب آپ نے خدا کو چھوڑا ہے. جب تک آپ خرابی نہیں کر رہے ہیں, صرف ایک میں آپ کا دل لگتا ہے, دوسری چیز میں دل نہیں لگتا, تو یہ کوئی اس خدا کو ترجیح دینا یا اس کو نہ ترجیح دینا نہیں ہے. وہ آپ کی طبیعت مزاج ہے. اور کچھ تقاضے نوجوانی کے ہیں, کچھ تقاضے جب آپ ہماری عمر میں پہنچیں گے تو اس وقت آپ کے سامنے آ جائیں گے, تو وہ وقت وقت کے لحاظ سے تبدیلیاں بھی آتی ہیں. لیکن اس میں نہ گھبرائیے کہ آپ زندگی بھرپور طریقے سے گزاریے خدا کی قوانین کے تحت, دیانتداری سچائی کے ساتھ, تو انشاءاللہ آپ مومن ہیں, اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے. جی سر.